کیا کر رہے اور عمل پہ اعتماد اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ خارجی تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں یرحم شرارا خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خارجی فرقہ ہے. وقال انہم انطلقوا الی آیاتی نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. اور وہ کہتے ہیں، حضرت عمر فرماتے تھے عبداللہ ابن عمر کہ وہ بدترین اس لیے ہیں کہ وہ آیتیں جو بتوں اور کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی وہ مومنوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں. بدترین کیوں ہے؟ کفار اور بتوں کی جو آیتیں ہیں وہ کس پر فٹ کرتے ہیں؟ وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. اور آج یہی کام کون کر رہے ہیں؟ جرجی جیسے لوگ، توصیف الرحمان جیسے، جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئی، کفاروں کے بارے میں آئی، اس کو اولیاء اللہ پر فٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور پھر گستاخی یہاں تک بڑھتی ہے. اب یہ ایک آخری جھلک، اس کے بعد پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ. ان کی سن لیجیے آپ. تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو، جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا، کروز میزائلیں، تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی، ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں. بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے، مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے. کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ. یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے. اندازہ لگاؤ، جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں، تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں، وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے. لے واپس. غور کر کے دیکھو، کمزوری نظر آئے گی، کمزوری. اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے. اللہ نے مذاق. میزائل امریکہ پھینک رہا ہے تو بابا بچا نہیں سکتے. اب بغدادی بابا غوث اعظم کو کہہ رہا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو، تو وہ بغدادی جو لفظ بول رہا ہے بغدادی بابا، وہ توہین آمیز ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ میزائلیں نہیں بچا سکتے، اپنی قبر کو نہیں بچا سکتے. آئیے ایک اور اعتراض سن لیں، پھر اس کے بعد میں سب کا ملا کر ایک جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ سنیں. اللہ کے بندو، اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء، اولیاء، بزرگ مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا. سندھ میں سیلاب آیا. بابا لال شہباز قلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا؟ عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا؟ جنوبی پنجاب غرق ہوا، بابا فرید کا دربار چاچڑا غرق ہوا، پنجاب کے بابے، سندھ کے بابے، بلوچستان کے بابے، کراچی کے بابے، ڈیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، ان بابوں نے کیوں نہ روک لی؟ بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے. ارے خاموش رہے آپ جو. چلیے میں ابھی جواب دے رہا ہوں نا، ان کو ایسا جواب تھوڑی دیا جائے گا. اگر آپ بولیں گے بمبئی بچا ہے تو بولیں گے وہاں کے بابا تو چلے گئے، وہاں کے بابا پاورفل نہیں ہے کیا؟ ان کو جواب دینا منہ توڑ آتا ہے. چلیے، اس نے کہا سیلاب آیا وہاں پر، بلوچستان اور کون سے تان میں آیا. بہرحال درگاہیں ڈوب گئی. اور جب درگاہیں ڈوب گئی تو وہ بابا اتنے پاورفل تھے جو اولاد دے دیتے، بچے دے دیتے ہیں، وہ سیلاب کو کیوں نہ روک سکے؟ یہ ایکچوئل میں بے پڑھے لکھوں کا نام ہوتا ہے غیر مقلد. روئے زمین کا اس سے بڑا جاہل فرقہ کوئی نہیں ہے. بالکل علم سے کوری ہوتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان کا نام اہل حدیث ہے. کوئی جو ہے کوئی جاہل انگوٹھا بہادر اپنا نام فاضل رکھ دے تو کیا وہ علامہ ہو جائے گا؟ کیا جاہل جاہل ہی رہیں گا. چلیے آئیے کتاب دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ کتاب ہے تاریخ مکہ مکرمہ. لکھی سنی نے نہیں، انہی کے مولانا نے لکھی، محمد عبد المعبود. چھپی بھی انہی کے ہاتھ سے ہے، انہی کے ملا نے لکھی. تاریخ مکہ مکرمہ کی پوری تاریخ اس میں بیان کی گئی ہے. آئیے ذرا دیکھیں اس میں
مکہ شریف میں سیلابوں کا تفصیلی تذکرہ، یہ ہیڈنگ ہے، اور کتنے بار سیلاب آیا پوری تفصیل لکھی ہے، وہ پوری پڑھوں گا تو جتنی دیر کا بیان کیا نا اتنا بیان میں اس پڑھنے میں لگ جائیں گا۔ صرف تعداد بتا، 86 مرتبہ مکہ میں سیلاب آ چکا ہے اب تک، 86 مرتبہ۔ آخری مرتبہ جو آیا وہ آخری والے کا میں ایک چیز پڑھ کے سنا دیتا ہوں، دیکھیے صفحہ آگے بڑھیں گا بھی انشاءاللہ۔ یہ جو ابھی آخری مرتبہ سیلاب آیا، یہ اس کے فوٹوگراف سے 1389 ہجری عیسوی کے اندر، ہجری کے اندر معاف کیجئے گا، 1389 ہجری میں جو آخری بار سیلاب آیا، اس وقت کعبے کا کیا حال تھا۔ میں کعبے کی بات کر رہا ہوں، مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مکہ بولے تو پورا شہر ہے، خاص خانہ کعبہ کی بات کر رہا ہوں، پورے مکہ سے مجھے غرض نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حرم میں کاریں ڈوبی ہوئی ہے، حجاج اکرام تیر رہے ہیں وہاں پر، پورا خانہ کعبہ آدھا ڈوبا ہوا ہے، اور کہاں تک ڈوبا ہے ابھی کلیئر کچھ فوٹوگرافس آئیں گے۔ یہ دیکھیے، وہ جو دروازہ ہے ملتزم، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حاجی جو بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ہاتھ اونچے آدمی کا ہی ہاتھ لگتا ہے وہاں، اگر کسی کا قد کم ہو ہاتھ نہیں، وہاں تک پانی جا چکا ہے۔ اور اس پانی سے کیا ہوا، یہ صرف آخری وقت کا بتا رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ پورا بتاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تاریخ مکہ مکرمہ جو خود غیر مقلدوں نے لکھی، ان کے بابڑوں نے لکھی، اس میں خود 1389 ہجری کے پانی کے سیلاب کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے۔ حاجی محمد یوسف صاحب چاہے میرا لاہور اپنا چشمدید واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 22 جنوری 1969 مطابق 1389 ہجری بدھ کے دن صبح کے وقت تقریباً پون گھنٹہ مسلادھار بارش ہوئی اور حرم شریف جل تھل ہو گیا۔ مطاف میں قرآن مجید کی الماریاں کشتی کی طرح پانی پر تیر رہی تھی، سینکڑوں بار قرآن وہاں پہ ضائع ہوئے، غلاف کعبہ برباد ہوئے، اور پھر میں بھی مکے کی تاریخ سناؤں گا جو انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ خود خانہ کعبہ میں یہ سب ہوا، تب کوئی بیوقوف پوچھ لے ان سے کہ آپ کہتے ہیں بھائی پاکستان میں سیلاب آیا تو بابا نے کیوں نہیں روک لیا، تو کعبے میں 86 بار سیلاب آیا تو اللہ نے کیوں نہیں روک لیا؟ کیا اللہ بھی مجبور تھا؟ اللہ بھی کمزور تھا، اس کو بھی سیلاب نہیں روکنا آتا تھا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ ہمارا اللہ کمزور ہے نہ ہمارے اولیاء کمزور ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اب ورنہ کوئی شخص کہے اللہ قادر ہے، میرے ابا کا انتقال کیوں ہوا؟ اللہ قادر ہوتا تو میرا باپ نہیں مرتا، میرے ابا کو مار ڈالا اس نے، اللہ قاتل ہی ہے۔ کوئی بھی کہے بیوقوف ہے، مرنا جینا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، پیدا بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو سیلاب آنا یہ سب چیزیں یہ اس کی حکمتیں ہیں، مگر ان نابکاروں کی جو ہے عقل جو ہے سلب ہو گئی ہے۔